السلام علیکم، آپ فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں سردار اویس اشرف خان ہوں۔ آج ہم پارلیمنٹ میں تھے تو کافی ہلچل تھی پارلیمنٹ میں نا، کافی سیکیورٹی ٹائٹ تھی، ہر بندے کو بڑا چیک کیا جا رہا تھا، ہمارے بھی پاسز وغیرہ چیک کیے جا رہے تھے، مختلف بڑا سخت قسم کی چیکنگ تھی نا۔ تو ایف سی والے اور پارلیمنٹ والی سیکیورٹی جو تھی وہ بہت ٹائٹ تھی۔ خیر بہرحال یہ ہوا کہ ہم اندر گئے، ہم نے دیکھا یار یہ تو بڑا چکر ہے۔ خیر بہرحال وہاں پہ چونکہ آج ایک بل میں امینڈمنٹ تھی، اور یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی جو تھے انہوں نے چونکہ 23 کو آنا تھا، لیکن ان کو خدشہ یہ تھا گورنمنٹ کو کہ یار ہو سکتا ہے شاید پی ٹی آئی والے پہلے آ جائیں اور ایوان کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کر دیں نا، پی ٹی آئی والے پہلے ایوان کے اندر آ جائیں اور گڑبڑ کریں اور وہ ہم بل نہ پاس کریں۔ خیر انہوں نے بل تو پاس کر دیا نا، جو بل جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو تھا 2015 اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی، اور پارلیمنٹ سے انہوں نے ایک دم جو میرے خیال میں کوئی اجلاس چلا ہے کوئی آدھا گھنٹہ یا اتنا، تو انہوں نے وہ بل پاس کرنا تھا، وہ کر کے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب جو میئر کا جو الیکشن ہوگا وہ بھی براہ راست ہوگا، اور جس طرح عام یہ چیئرمین اور دیگر لوگ ووٹیں لیتے ہیں اس طرح۔ دن کو بھی ہم ایک وی لاگ میں بات کر رہے تھے، جو بلدیات کے جو الیکشن ہیں ان میں بڑی ہلچل پائی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر لی ہے اس نے، اور اپنے چیئرمین کے تھرو انہوں نے پہلے الیکشن کمیشن کو یہ کہا، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو ایک رستہ نکال کے دیا کہ جناب آپ تو اس طرح کریں کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں اور وہاں پہ ریٹ کریں اور کہیں کہ جناب 101 یونین کونسل ہیں تو 125، تو آج 125 کا انہوں نے بل بھی پاس کر دیا ساتھ ہی، چونکہ ہائی کورٹ نے ان کو ٹائم دیا تو اس ٹائم کے اندر آ کے انہوں نے بل پاس کر دیا۔ تو بل پاس کرنے میں ان کو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ آج سے یہ اطلاق ہوگا، یعنی جو ہی انہوں نے بل پاس کیا اسی وقت سے اطلاق ہوگا۔ خیر بہرحال یہاں پہ ادھر اور کئی ایسے قوانین پاس ہوتے ہیں، بل پاس ہوتے ہیں جن کا اطلاق پتہ نہیں کب ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی پاکستان کے اندر ایسے کئی بل ہیں، شریعت بل ہے، ہم آج بات کر رہے تھے کہ شریعت کورٹ ہے تو شریعت تو ہے ہی نہیں ہے کہیں، شریعت کہاں پہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، کہاں پہ زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، کہاں پہ اور اسلام اور شریعت کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ خیر بہرحال وہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بڑا ایسا ایکٹ ہے کہ انہوں نے یوں ہی ساتھ ہی مطلب پاس کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی یہ تو بس امپلیمنٹ ہو گیا اس کا۔ خیر بہرحال انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی من مرضی کے جو رزلٹ لینے تھے پارلیمنٹ سے وہ انہوں نے لے لیے، پہلے انہوں نے نیب کو ختم کیا اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے، اب ہم بار بار اس کو کیا وہ جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بار بار دہرانا رگڑے دینے والی بات ہے۔ خیر وہ انہوں نے بل شل پاس کر کے تو اپنا جو الو ہے وہ سیدھا کر لیا۔ اب یہ ہے کہ جی جو چیئرمین کے تھرو انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ 101 یونین کونسل ہیں تو اب نئی جو حدود بندیاں کی جائیں اور 125 بنائی جائیں اور فلان کیا جائے اور ڈھینگ کیا جائے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے سیدھا کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ انکشاف کرنا چاہ رہا ہوں، پی ٹی آئی سٹی میں سے ضرور الیکشن جیتی ہوئی ہے، لیکن دیہات کے اندر پوزیشن کچھ مختلف ہے۔ دیہات کے اندر غیر منصفانہ ٹکٹوں کی وجہ سے، حالانکہ مسلم لیگ نون نے بھی ٹکٹ جو ہے نا وہ انصاف میں مبنی دی ہے، پی ٹی آئی نے تو بالکل غیر منصفانہ ٹکٹ تقسیم کیے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر 3 گروپ اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو نظریاتی کہتا ہے، ایک جو ہے وہ ٹکٹ والا ہے، اور ایک ان دونوں کے درمیان میں سے الگ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یار یہ بھی نہیں ٹھیک ہے وہ بھی نہیں ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال یہ ہے کہ دیہی علاقہ جات کے اندر اس ٹائم جو کمپین چل رہی ہے اس میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں اور جن کو دونوں دڑے سپورٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں، نون لیگ والے بھی کر رہے ہیں، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ ہم نے وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں لیکن جو مجموعی طور پہ جو رزلٹس ہیں جو ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن اس لیے ون کرے گی پورے اسلام آباد کا، اس لیے کہ عمران خان کا ایک نعرہ ہے اور ہوا چلی ہوئی ہے۔ خیر بہرحال وہ انہوں نے کہا ہے کہ یار انہیں تو وہ جس طرح وہ کہتے ہیں بیل کو وہ قربانی سے پہلے اگر پانی پلائیں تو اس کو چھری نظر آتی ہے، نون لیگ والوں کو چونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن ضم ہوئی ہے اس ٹائم نون لیگ میں نا، تو نون لیگ والے چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے، نون لیگ کے پاس ہے نا وزارت عظمیٰ، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں تو ہم اپنے بندے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ملا دیں گے، کچھ کس جگہ پہ کوئی پیپلز پارٹی والے ہیں کوئی کیا۔ خیر بہرحال وہ انہوں نے اپنا ایک اتحاد کیا ہوا ہے اور نون لیگ، تو اب یہ ہے کہ
کل جو آج کی جو سماعت ہے اس میں انہوں نے ٹائم دیا وفاقی حکومت کو کہ جی آپ جو ہے وہ کل تک آ جائیں اور ساری درخواستیں یکجا کیں. جو پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ بھی, اور پھر نون لیگ کا جو تھا وہ, نون لیگ تو چونکہ رائے فرار اختیار کر رہی تھی. نون لیگ تو یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشنوں کا جو ہے وہ بلدیات کو مؤخر کیا جائے اور پھر نئی حدود بندیاں کی جائیں, اور حدود بندیوں کے بعد پھر نئے الیکشن کروائے جائیں, تو پھر ڈیٹ دی جائے. تو یہ وہ تو آگے اب 2023 میں تو ویسے عام انتخابات بھی ہونے ہیں, تو انہوں نے یہ ایک بہانہ تراشا کہ جی حدود بندیاں جو ہیں وہ کی جائیں. حدود بندیاں تو پہلے بھی کی جا سکتی تھی, یونین کونسل تو پہلے بھی بڑھ سکتی تھی. خیر بہرحال آج ہم الیکشن کمیشن میں گئے تو وہاں پہ پتہ یہ چلا کہ الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے اور جو وہاں پہ جو سٹاف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار الیکشن ہونے ہیں, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی یہ سارا کام ہو چکا ہے. اب کل کیا ہوگا؟ کل جو ہے کل 10 بجے ہائی کورٹ کے اندر 11 بجے پھر سماعت ہونی ہے, اور اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یار یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے شاید یہ سماعت جو ہے یہ ایک دن مزید اور ملتوی ہو جائے, یا 2 دن, یا کل ہی اس کے اوپر فیصلہ آ جائے. لیکن ابھی جو سامنے جو چیزیں نظر آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون نے رائے فرار اختیار کر لی ہے. شکست کا خوف دیکھ کے مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے. لیکن ان کو ایک خوف آج یہ بھی تھا کہ اگر پی ٹی آئی اراکین اسمبلی یہاں پہ آ گئے تو ہم یہ بل بھی نہیں پاس کر سکیں گے. ادھر شروع ہوگا اور واک آؤٹ اور فلاں اور نعرے بازی اور یہ وہ ہوگا. لہٰذا انہوں نے سیکیورٹی بھی ٹائٹ رکھی اور بل بھی دبے پاؤں پیش کر دیا اور منظور بھی کروا لیا. تو آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شکست کے خوف سے بلدیات کے الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور جان چھڑا رہی ہے. چونکہ مہنگائی جو ہے اور بہت سارے انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں پچھلے 8 مہینوں کے اندر, کوئی بندہ مسلم لیگ نون کا ووٹر بھی مطمئن نہیں ہے. میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے تو مہنگائی کباڑا کر دیا ہے, لوگوں کا عوام کا کباڑا کر دیا ہے. اور لوگ جو ہیں اچھا آپ کس بھی آپ کے اوپر الیکشن میں جائیں گے؟ آپ کے پاس مینیفیسٹو کیا ہے؟ آپ مہنگائی کا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ جی ہم مہنگائی کو ختم کریں گے, آپ نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جو پچھلی گورنمنٹ کے کوئی منصوبے تھے ان کے آپ افتتاح کر رہے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں, اور وہ اس کے اوپر لیکن وہ قابو نہیں پایا جا سکتا. آپ کی جو نعلیاں ہیں جو آپ نے پاکستانی معیشت کو ڈبویا ہے اور بالکل زمین بوس کر دی ہے پاکستانی معیشت, وہ آپ نے بالکل ڈبو دیا پاکستان کو. تو یہ عوام کو نظر آ رہا ہے. میں کوئی کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی پارٹی کا ووٹر سپورٹر نہیں ہوں, میں جرنلسٹ ہوں اور میں وہ انالیسس کرتا ہوں جو حق کے اوپر ہوتا ہے, جو کہ رائٹ کے اوپر ہوتا ہے. مجھے کسی پارٹی سے کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے, نہ میں لفافہ صافی ہوں. تو خیر بہرحال آج چونکہ یہ ہونا ہے اور پھر کل میں ہمارے سامنے چیزیں آ جائیں گی کہ آیا کیا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کو لگ پتہ جائے گا کہ بلدیات کے الیکشن. لیکن پچھلی جو کارکردگی ہے اس کے اندر جو ٹھیکیداری نظام تھا, جو میئر صاحب سے لے کے نیچے چیئرمین تک وہ پیسوں کی بندر بانٹ اور منصوبوں کی ہوتی رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا یہ ہے کہ ان منصوبوں کے اندر جو گلیاں پختہ کی گئی ہیں اس میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کوئی چیئرمین آپ بٹھا لیں, میں اس کو یہ کہوں گا اور پروف دوں گا کہ جتنے بھی بلدیات کی گلیوں کے کام ہوئے ہیں خصوصی طور پہ جو مسلم لیگ نون نے یا ان کے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں اس کے اندر بے تحاشا کرپشن ہوئی ہے. اور کرپشن بھی اس طرح کی ہوئی ہے کہ جو ٹھیکیدار ہے اس سے ہر چیز پہ کمیشن لیا گیا ہے, ریت بجری سیمنٹ سریا ہر چیز پہ کمیشن. ایون دن کے جو بل پاس ہو رہے تھے جہاں سے بل مطلب کیش ہونے تھے چیک, وہاں پہ بھی کمیشن. تو میری 1-2 ٹھیکداروں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار یہ وہی ٹھیکدار کر سکتے ہیں جو چور ہیں جو کرپٹ ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے ہیں, ہم نے یہ کام کرنا بند کر دیا اور ان کے آگے ہاتھ مان لیے کہ بھائی جی آپ کوئی اور ٹھیکیدار ڈھونڈیں جو آپ ہی کی طرح ہو. اگر آپ ہی کی طرح کا کوئی ٹھیکیدار آپ کو مل جائے گا, ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہمیں آپ نے کام دینا ہے تو ہم کسی چیز میں آپ کو کمیشن نہیں دیں گے. تو خیر یہ آگے ان کی کارکردگی کا سمجھ آ جائے گی کہ جب یہ ووٹ ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کتنے کچھ جو ہے وہ انہوں نے ایمانداری کے اوپر مبنی کام کیے, انہوں نے کتنے کام جو ہیں وہ صحیح کیے ہیں اور کتنے نہیں صحیح کیے ہیں. یہ تو عوام ہی ووٹ کے ذریعے بتا دے گی. لیکن ایک بات ہے کہ ابھی جو مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑنا ہے وہ پی ٹی آئی کے غیر منصفانہ ٹکٹوں کی وجہ سے پڑے گا. باقی مسلم لیگ نون کی کارکردگی تو ہے کوئی نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ آپ یہ کہیں گے ان کے کوئی چیئرمین جیت کے آئیں گے. البتہ یہ ہے کہ کل جو عدالت کا فیصلہ آنا ہے اس کا انتظار ہے سب کو کہ اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ منسوخ ہوں گے یا اپنی جو دی ہوئی تاریخ ہے اسی کے اوپر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ویلاگ میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.